ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت کے بعد پاکستان میں جو کیوس برپا کیا گیا، جو دفاتر کو جلایا گیا، جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا مختلف تنصیبات کا، اقوام متحدہ تک کے دفتر کو نہیں بخشا گیا۔ اقوام متحدہ جس کے اس پورے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، گلگت بلتستان کے اندر جو ڈسٹرکشن کی گئی، یو آل نو ویل اباؤٹ اٹ، لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یو ول بی امیزڈ، یو ول بی سرپرائزڈ، کیونکہ پاکستان کی عوام نے کبھی بھی اس طریقے سے جلاؤ گھیراؤ، اس طریقے سے افراتفری، اس طریقے سے انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کی انلیس اور انٹل ان کا کوئی ہینڈلر یا ان کو بہلانے پھسلانے والا کوئی اور ہو۔ ناظرین، وہ کون شخص تھا، وہ کون سی جماعت تھی یا گروہ تھا جس نے یہ سب کچھ کیا؟ آج اس سے متعلق کچھ اہم انفارمیشن ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ ویڈیو بیانات آ چکے ہیں ان مظاہرین کے جن کو اس وقت قتل کی دھمکیاں، ان کے خاندان والوں کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ کون ہے جو کہ ان سب کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ان کے خاندان کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ کون سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے؟ کون سی ایسی حقیقت ہے جو آپ سے چھپائی گئی؟ آج ہم وہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سرکارتی عمارتوں میں آگ لگائی گئی، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ مرکزی شاہراہ پر احتجاج کیا گیا۔ اتوار کے روز مرکزی شاہراہ سے شروع ہونے والا یہ احتجاج جو کہ ایک بالکل ہی مختلف شکل اختیار کر گیا، وہ کون سی مختلف شکل تھی؟ اقوام متحدہ کے دفتر اس احتجاج کو ختم ہونا تھا، لیکن بعض شرپسند عناصر اس کے اندر ایسے موجود تھے جنہوں نے اقوام متحدہ کے اس دفتر جو کہ گلگت میں وہاں پر موجود تھا اس کو نہ صرف جلاؤ گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، بلکہ وہ پولیس افسران اور وہ لوگ جو کہ بچانے کے لیے آ رہے تھے اس ایس پی کے دفتر پر حملہ کیا گیا، ان پولیس والوں پر حملہ کیا گیا، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک تک کو نہیں چھوڑا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں پر سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا۔ سوال یہاں پر بڑا ایک بنیادی ہے، جو یہ احتجاج پر امن طریقے سے شروع ہوا تھا یہ پرتشدد کیسے ہوا؟ کس نے انسٹرکشنز دی تھی؟ اقوام متحدہ کا دفتر جس کا دور دور تک اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ دفتر جو کہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ بھارت کی جانب سے اگر کوئی اشتعال انگیزی کی کوشش کی جاتی ہے، سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اقوام متحدہ اس بات کو خود وٹنس کرے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کے نیریٹو کو، سٹانس کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس دفتر کو کس نے توڑ دیا؟ اس دفتر کے اندر کس نے تباہی برپا کی؟ کس نے تباہی برپا کی؟ ناظرین، تباہی تو برپا کر دی۔ ایک جانب جو اہل تشیع علماء ہیں، جو اہل تشیع کے علماء ہیں، علامہ شہنشاہ نقوی ہیں، جواد نقوی، مختلف علماء، ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں پرتشدد احتجاج نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، سینٹیمنٹس پر اپنے قابو رکھیں، because those sentiments were genuine and each and every Pakistani had those sentiments after the assassination of Supreme Leader آیت اللہ علی خامنہ۔ ہمارے بھی وہی جذبات تھے، ہر شخص کے، ہر شہری کے، ہر پاکستانی کے وہ جذبات تھے، لیکن ناظرین کچھ عناصر تھے جن کے وہ جذبات نہیں تھے، انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا اس تمام تر سچویشن کو۔ کس کا نام آیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خالد خورشید۔ یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ان کے کہنے پر یہ تمام تر اقدامات کیے گئے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی گئی، ایک اتنے بڑے سانحے کو ریاست کے خلاف پھر سے استعمال کیا گیا۔ مطلب آپ مزید ان سے کس برائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ ابھی تک کی اطلاعات جو موصول ہو رہی ہے، ابھی ایک بچے کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بچہ جس کو استعمال کیا گیا، یہ استعمال ہوئے ہوئے بچے کے الفاظ ہے کہ اگر پولیس کو میرا نام بتایا تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں، اگر پولیس کو میرا نام بتایا۔ This is what that kid is saying۔ وہ نوجوان بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ خالد خورشید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے مجھے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا، بلکہ اس احتجاج کے اندر جس کو استعمال کیا گیا وہ بچہ کہہ رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری فیملی کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرے والدین کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، میرے خلاف بڑے عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بڑا ایک افسوسناک اس وقت مقام ہے، بینگ اے پاکستانی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سانحے پر بھی عوام کے سینٹیمنٹس کو
عوام کے جذبات کو، عوام کے احساسات کو، ہماری پبلک کو، غریب عوام کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ صرف توڑ پھوڑ کی گئی، سب کچھ وہاں پر تہس نہس کیا گیا۔ پولیس کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا۔ پولیس کے خلاف استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آرمڈ فورسز کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ہماری آرمڈ فورسز جو کہ ان کی حفاظت کے لیے فتنوں سے لڑ رہی ہے، ہماری آرمڈ فورسز جو کہ ان کی حفاظت کے لیے بھارت تک سے لڑ گئی، ہماری آرمڈ فورسز جو کہ اس ملک میں امن کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، اس آرمڈ فورسز کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ What else can you expect from them؟ مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام تر صورتحال کو جب دیکھتے ہیں، یہ تمام تر کیوس کو جب دیکھتے ہیں تو ناظرین بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے عناصر ہمارے مابین موجود ہیں جن کے لیے ان کی پارٹی، جن کے لیے ان کی ذات ریاست سے بڑھ کر ہے، ریاست کے شہریوں سے بڑھ کر ہے، ریاست کے امن سے بڑھ کر ہے۔ اور جو عناصر اس پروپیگنڈے کے اندر اور اس کارروائی کے اندر ملوث تھے، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فرام دا پیپل آف گلگت بلتستان۔ اسکردو کے اندر آپ نے دیکھا، گلگت بلتستان کے اندر دیکھا، سارا کیوس، ساری ڈسٹرکشن آپ نے دیکھی۔ سکولز کے اوپر حملے کیے گئے، اے پی ایس کو، بچوں کے سکول کو جلا دیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ اب ان بچوں کا کیا تعلق ہے آیت اللہ علی خامنہ کی اساسینیشن سے؟ کیا یہ وہاں پر بچے گئے تھے آیت اللہ علی خامنہ کو شہید کرنے؟ کیا ان بچوں نے اس سکول کے در و دیوار استعمال ہوئے تھے؟ اگر اس کو سمجھنے کی بھی ناظرین ہم کوشش کریں تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ یو این کے دفتر پر حملہ کیا گیا، سکولز پر حملہ کیا گیا، ایس پی آفس پر حملہ کیا گیا، پارک پر حملہ کیا گیا، اور کیا لاجک پیش کی جا رہی ہے؟ ابھی تک تو ان کی لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کس کے خلاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں؟ کس کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں؟ وہ جو کہ انہی کی خاطر سرحدوں پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اٹس ویری انفارچونیٹ، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، اس بات کو۔ نہ صرف ہم کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم ان سے مکمل طور پر لا تعلقی کا بھی اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ایسے عناصر جو کہ پاکستان کے شہریوں کے، پاکستان کے مفادات کے، اس ریاست کے اداروں کے خلاف، اور پھر ایسے ادارے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی امیج کو ریپریزنٹ کریں گے۔ اقوام متحدہ کا دفتر، اقوام متحدہ کے دفتر کے اندر جتنے بھی بین الاقوامی ان کے نمائندگان ہیں، how they are gonna portray Pakistan in front of the whole world کہ these are the protesters۔ اب ان پروٹیسٹرز کے پیچھے جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خالد خورشید ہیں، وہ تو منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ دیٹ از وٹ دا پیپل آف گلگت بلتستان آر ڈیمانڈنگ رائٹ ناؤ۔ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔